ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر گزشتہ جمعہ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ مزید آج کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جانور کو خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کرو، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں، جتنے بھی حلال جانور ہیں، اگر ان میں سے کسی جانور کے اندر، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، اگر کسی جانور کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے، جانور کانا ہو جاتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے، لولا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے، مطلقاً وہ حلال ہے۔ لیکن قربانی کے حوالے سے اسلام نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی امت کے اندر اتباع کو دیکھنا چاہتا ہے، اتباع اصل نقطہ یہ ہے، کیونکہ دین نبی علیہ السلام کے اسوہ کا نام ہے، آپ کی اتباع کا نام ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہی دین ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے۔ اب بہت ساری آپ کو دین اسلام میں چیزیں ملیں گی جو بالکل عقل کے خلاف ہوگی، عقل نہیں مانتی، عقل قبول نہیں کرتی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بحث نہ کریں، عقل کو معیار نہ بنائیں۔ اب مثلا ایک مشہور سی بات ہے، اگر آدمی باوضو ہو، اس نے نماز کے لیے وضو کیا ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وضو کر لیا ہے، اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، نہ حنفیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ شافعیوں کا، نہ حنبلیوں کا، نہ اہل حدیث کی فکر، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے کو عقل 1% بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔
کیوں؟ وضو کے جو اعضاء ہیں اور وضو کے وہ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہے۔ اور آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ ہوا کہاں سے خارج ہوتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے اگر ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو سے پہلے استنجا بھی ٹوٹنا چاہیے۔ کم از کم عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس جگہ کو تو دھونا چاہیے۔ اس جگہ کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ہوا خارج ہو گئی، آپ نے اس جگہ کو چھیڑا نہیں ہے، استنجا نہیں کیا، آپ وضو کر رہے ہیں، حالانکہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو وہ نہیں ہے جہاں سے ہوا نکلی ہو۔ بتاؤ، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے بندہ جا کر استنجا کرے، ہوا نکل گئی، اس جگہ کو دھوئے جہاں سے ہوا نکلی ہے، پھر بندہ وضو کرے۔ اس جگہ کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، وضو ٹوٹ گیا۔ عقل مانتی ہی نہیں مانتی۔ لیکن چونکہ عقل دین نہیں ہے، دین نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا اسوہ ہے، عقل نہیں مانتی، نہ مانے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ اب ایک جانور جس کا دودھ کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، پورے دانت سلامت ہیں، دودھ والے دانت پورے سلامت ہیں، عقل یہ کہتی ہے یہ بے عیب ہے۔ دودھ والے دانت پورے کے پورے موجود ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ دانت مکمل ہے، ایک بھی نہیں ٹوٹا، ایک دانت ہلا بھی نہیں، عقل یہ کہتی ہے بے عیب ہے، پورے دانت۔ شریعت کہتی ہے نہیں، عیب ہے۔ شریعت کہتی ہے جب اس کے سامنے والے دو دانت ٹوٹ جائیں گے اب یہ بے عیب ہو جائے گا۔ پورے دانت تھے، عقل کے مطابق صحیح تھا، بے عیب تھا، شریعت کے مطابق عیب دار تھا۔ دانت ٹوٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، عقل کہتی ہے عیب آ گیا، دانت ٹوٹ گئے، شریعت کہتی ہے اب عیب ختم ہو گئی۔ کس کی مانو گے؟ کس کو معیار سمجھو گے؟ معیار جو ہے یہ دین ہے، وہی ہے، قرآن و سنت ہے، میرے پیغمبر کا اسوہ ہے، عقل نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یوسر علیکم فاذبحوا جزعۃ من الظان۔ دوندا ذبح کرو، دوندا، چاہے وہ چھترا ہو، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، دوندا ذبح کرو، دوندا۔ الا ان یوسر علیکم، ہاں اگر تمہارے لیے کوئی مشکل آ جائے، اگر کوئی مشکل آ جائے۔ مشکل کے دو معنی ہیں، محدثین نے مشکل کے دو معنی بیان کیے ہیں، تیسرا معنی مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ الا ان یوسر علیکم، اگر مشکل آ جائے تو پھر کیا کرو؟ فاذبحوا جزعۃ من الظان، تو پھر مینڈھا، بھیڑ کا بچہ جو 1 سال کا ہو چکا ہے، جو 1 سال کا ہو چکا ہے اور ابھی تک دوندا نہیں ہوا لیکن 1 سال کا ہو چکا ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں کب؟ جب آپ کو مشکل آ جائے۔ اور مشکل 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کو دوندا نہیں مل رہا،
دوندا مل نہیں رہا، یہ بھی مشکل ہے کہ دوندا جانور مل نہیں رہا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دوندا مل رہا ہے لیکن اتنا مہنگا ہے کہ آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ دو چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں آج کے وقت میں اس مشکل کا تصور ہی نہیں ہے۔ منڈیاں بھری پڑی ہیں، یہ کہنا کہ دوندا نہیں ملتا یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ نمبر 2، قیمت کا معاملہ، آپ جس طرح کا چاہیں لے سکتے ہیں، جس طرح کا بھی چاہے لے سکتے ہیں۔ آپ 10,000 کا بھی لے سکتے ہیں، 10 لاکھ کا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ دین اسلام میں چھوٹا یا بڑا یہ تو قید نہیں ہے، نہیں، لہذا مشکل کا تصور ختم ہو گیا، لہذا دوندا ہی کرنا ہے، اور جانور کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اچھی طرح۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد میں آتا ہے، علامہ البانی صحیح ابو داؤد میں اس کو لے کر آئے ہیں، مانا صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا ان نستشرف العین والعذر وَأَلَّا نُزَيَّ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْكَةٍ وَلَا خَرْكَةٍ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا جانور کو قربانی کے لیے خریدنے سے پہلے اچھی طرح چیک کرو، آنکھوں کو چیک کرو، کان کو چیک کرو، اچھی طرح چیک کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھو خیال کرو، اگر کانا ہے عیب ہے، لنگڑا ہے عیب ہے، بیمار ہے عیب ہے، اور اتنا کمزور ہے اس کے جسم کے اندر گودا ہی نہیں ہے، یہ بھی عیب ہے۔ اب یہ وہ عیوب ہیں جن کا ذکر احادیث میں آ گیا ہے۔ یہ اب جن چیزوں کو شریعت میں عیب نہیں کہا، جن کا ذکر حدیث میں آیا ہی نہیں کہ یہ بھی عیب ہے، اس کو آپ عیب شامل کر لیں، آپ کی عقل دین نہیں ہے۔ جی خصی ہونا بھی تو عیب ہے کہتے ہیں، تو بھائیو ایک حدیث دکھلائیں، آپ کی عقل کہتی ہے کہ خصی ہونا عیب ہے قربانی کے حوالے سے، عقل کے لحاظ سے آپ مضبوط ہیں یا عقل کے لیے مضبوط تھے محمد رسول اللہ؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث دکھلائیں کہ آپ نے فرمایا ہو قربانی کے حوالے سے خصی جانور بھی عیب ہے مت کرو، ایک حدیث۔ ایسا کہاں دکھلائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو حدیث مل جائے جبکہ نبی علیہ السلام نے خود ذَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املائین موجوعین، لفظ یاد رکھیں، موجوعین، مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر قربانی کے 2 دمبے ذبح کیے اور دونوں خصی تھے۔ اب آپ کی سوچ کو مانوں یہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کو مانوں، آپ کے عمل کو مانوں؟ ہاں، اصل میں بات یہ ہے جن کو دھوکہ لگا ہے، جو کہ قابل ترس لوگ ہیں، وہ دھوکہ کیوں لگا؟ اصل میں شہری لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے کچھ کاموں سے منع کیا تھا کہ وہ کام ایسے تھے جو ناجائز نہیں ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو زیب نہیں دیتے۔ مثلا
خچر کی پیداوار، خچر کی پیداوار آپ کو پتہ ہے دو مختلف جنسیں جمع ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں دو مختلف جنسیں جمع ہوتی ہیں تو خچر پیدا ہوتا ہے۔ اب دو مختلف جنسوں کو جمع کرنا، ان کا بھدکنا، ان کو قریب لانا، یہ ایک عمل ایسا ہے جو ایک پڑھے لکھے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو، شہریوں کو نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ لیکن اگر خچر کی پیداوار ناجائز ہوتی، اللہ قرآن کریم میں یہ نہ فرماتا او لوگو تمہاری سواریوں کے لیے ہم نے اونٹ پیدا کیے، تمہاری سواریوں کے لیے ہم نے گھوڑے پیدا کیے، تمہاری سواری کے لیے ہم نے خچر پیدا کیے۔ کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن دیہات میں، جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ زیب دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح خصی کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، اب تو خیر جدید دور ہے، جانور کو احساس نہیں ہوتا، پہلے تو بڑا ایک مسئلہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پڑھے لکھے لوگوں کو، علی جیسے آدمی سے کہا یار تم یہ کام نہ کیا کرو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، منع کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو میرے پیغمبر قربانی کے موقع پر صحابی کو بھیج کر کے کیوں فرماتے جاؤ 2 دمبے لے کر آؤ، موٹے تازے ہوں، ہاتھ اس طرح ہوں، یعنی اس کے پاؤں اس طرح ہوں، آنکھیں اس طرح ہوں، اس طرح ہونٹ ہوں، اور دونوں خصیوں کیوں بھیجا؟ نبی علیہ السلام کی قربانی کے بارے کیا کہو گے؟ لہذا شریعت جس کو عیب کہے وہ عیب ہے، شریعت جس کو عیب نہ کہے وہ عیب نہیں۔ عقل کو معیار مت بناؤ۔ اگلا نقطہ جو اس سے بڑا حساس ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور آپ نے خرید لیا اور بے عیب تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، پیسے بھی حلال کے تھے، جانور بھی بے عیب، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قربانی والے دن پہلے عید کی نماز پڑھنا پھر قربانی کرنا، پہلے عید کی نماز پڑھنا، پہلے نماز اس کے بعد قربانی، اور اسی ترتیب کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز اس کے بعد قربانی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہاں بھی ترتیب یہی ہے، پہلے نماز ہے اس کے بعد قربانی۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی ترتیب بیان کی، پہلے نماز پڑھنا عید کی، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے اس کو چاہیے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، اس کو چاہیے اگر وہ قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے تو نماز کے بعد دوبارہ ذبح کرے۔ یہ گوشت کا جانور تھا، آپ نے ذبح کیا، کھایا، کھلایا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، قربانی کا ثواب چاہتا ہے تو پھر نماز کے بعد دوبارہ کرنا ہوگا۔ بلکہ ایک صحابی نے تو کھڑے ہو کر عرض کر دی تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس کو تو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ میں تو پہلے کر چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
تلک شاۃ اللحم، نماز سے پہلے جو تو نے کیا ہے وہ قربانی کا جانور نہیں تھا، وہ گوشت کا جانور تھا۔ فذبح مکانہا الاخری، اگر قربانی کا جانور کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ چکے اب دوبارہ کرو۔ کتنا شریعت کی بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے جو دکھ والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات، مچھلی والوں نے تو ایک ہیلا کیا تھا، مچھلی والوں نے ایک ہیلا کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مچھلی والوں نے تو ایک ہیلا کیا، اللہ نے تمام ہیلا کرنے والوں کو بندر بنا دیا تھا۔ کونوا قردۃ خاسئین، خالی ایک ہیلا کیا، اللہ نے پوری قوم کو، ہیلا کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ آج ہر مسئلے میں ہیلا کیا جا رہا ہے، ہر مسئلے میں ہیلا۔ یہ تو میرے پیغمبر کی دعا ہے، اے اللہ سابقہ قوموں کی طرح اجتماعی طور پر میری امت پر عذاب نازل نہیں فرمانا، یہ میرے پیغمبر کی دعا ہے۔ ورنہ آج جس طرح ایک ایک مسئلے میں ہیلا کیا جا رہا ہے، آج بھی عذاب نازل ہوتا اور قومیں برباد ہو جاتی، بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے۔ کیا کہا؟ ہدایہ، کسی چھوٹے سے رسالے کی بات نہیں کر رہا، ہدایہ جس کو قرآن کریم کے برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، جس کا مقام قرآن کریم کے برابر بتایا جاتا ہے، جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب، مرکزی کتاب، کیا لکھا؟ دکھ کی بات کہا، اگر کوئی شخص صبح سویرے، عید تو مولوی کب پڑھائے گا، دیر ہو جائے گی، اگر کوئی چاہتا ہے میں نافرمانی سے بھی بچ جاؤں اور صبح سویرے قربانی کا گوشت بھی کھا لوں، اس کو پھر ہیلا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا الفاظ ہیں ہدایہ کے؟ اٹھو، عقیدے کی اصلاح کرو، عمل کی اصلاح کرو۔ ظلم ہے، کھیل بنایا ہوا دین کو۔ کہا وحیلۃ المصر، یہ ہدایہ کے الفاظ ہے۔ وحیلۃ المصر اذا اراد التاجیل، اذا اراد التاجیل ان یبعث بها الى خارج المصر فیضحی بها کما طلع الفجر۔ اگر کوئی شہری جلدی کرنا چاہے، قربانی کا گوشت وقت سے پہلے کھانا چاہے، اس کو ہیلا کرنا پڑے گا۔ ہیلا کا لفظ ہے وحیلۃ المصر، اس کو ہیلا کرنا پڑے گا۔ کس طرح کرے کہ وہ اپنے جانور کو رات کو کسی دیہات میں بھیج دے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ دیہات والوں پر عید کی نماز نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے کہا، لہٰذا ان کو چاہے کہہ دے کہ صبح ہوتے ہی، صبح کی نماز پڑھتے ہی اس جانور کو ذبح کر لو، وہ ہو جائے گا، وہ یہاں آ جائے گا، یہ عید پڑھ کر آئے اور گوشت پکا کے کھا لے۔ ہیلۃ المصر، شہری کو یوں ہیلا کرنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا ایک ایک مسئلے میں ہیلا۔ ہیلے کا معنی شریعت کے ساتھ مذاق، قرآن و حدیث کو کھلونا بنایا گیا ہے، دین کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ یہ تو میرے پیغمبر کی دعا ہے، ورنہ آسمان سے عذاب نازل ہو اور قومیں برباد ہو جائیں، بندر بن جائیں، ریچھ بن جائیں، خنزیر بن جائیں۔ یہ ظلم ہے۔ سیدھے سادے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جس نے ہدایہ لکھی، اتنی بڑی کتاب،
کہ جس کے بارے کہہ دیا گیا الہدایت کل قرآن ہے، اور لوگوں ہدایہ ایسی کتاب ہے جیسے قرآن ہے۔ الہدایت کل قرآن، یہ ہدایہ قرآن جیسی کتاب ہے جس میں ہیلے بہانے کے علاوہ ہے کیا؟ یہ دست دیا جا رہا ہے کہ ہیلا کرنا پڑے گا، ہیلے کے ذریعے جانور دیہات میں بھیجے، دیہاتی صبح طلوع ہوتے ہی ذبح کر کے گوشت بھیج دیں، ان کی عورتیں پکا لیں گی، چونکہ مسلمان عورتوں پر بقول ان کے عید کی نماز نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو بس یہی ہے نا جی، ان کو فکر ہے دین کی، عورتوں کے بارے نہیں، جمعہ کی نماز اور نہیں جی عید کی نماز قطعاً نہیں۔ تمہارے اعمال سے تمہاری بیویاں بخشی جائے گی۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر اس امت پہ رحم کرو اور ان ہیلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، امت کو بچاؤ۔ یہ ظلم کی بات ہے۔ اسلام نے یہی کہا، عید کے دن پہلے عید کی نماز، چاہے وہ دیہاتی ہوں چاہے وہ شہری ہوں، جہاں مسلمان رہتے ہیں جب ان پر نماز فرض ہے، جمعہ بھی فرض ہے، عید کی نماز بھی پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے پاس کوئی ایسا برقع نہیں ہے جو پہن کر عیدگاہ میں جا سکے، اپنی سہیلی سے لے کر جائے لگن جائے۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے یہاں تک فرما دیا اگر کوئی ایسی عورت ہے جو ان دنوں سے گزر رہی ہے جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائے، اللہ وہ بھی عیدگاہ میں جائے۔ جب مسلمان عید کی نماز پڑھیں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی رہے، جب دعا مانگے دعا میں شریک ہو جائے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر اس امت پہ رحم کرو، پیغمبر کی اتباع کو لازمی سمجھو، یہی دین ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔